کھانا لے کے شاپر میں ڈال کے سیدھے گھر چلے جاتے ہیں، مسجد میں نہیں جاتے۔ وہ اللہ کے بندے مسجد کے دروازے میں بیٹھ کے آپ نے کھانا کھایا اور پھر اس کا شکر ادا نہیں کیا۔ مسجد کے دروازے کے سامنے بیٹھ آپ نے چاول کھائے، لسی پی، فروٹ کھائے، کیلے کھائے، مالٹے کھائے، پانی پیا اور نماز پڑھے بغیر اپنے گھر میں چلا گیا۔ صرف شاپر کے اندر 2 کیلے ڈالے ہوئے ہیں، چاول ڈالے ہوئے ہیں، یہ لسی ہے، یہ پانی ہے، اگر میں مسجد میں چلا گیا تو شاید کوئی اٹھا کے نہ لے جائے۔ اس بات کو کیوں بھول گیا ہے؟ جو رب تجھے یہاں سفرے پہ بٹھا کے کھلانے کی توفیق رکھتا ہے، کھلانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ تجھے گھر میں بھی عطا کرنے پہ قادر ہے، گھر میں بھی دے گا۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ فرشتے کو بھیج دیتا ہے، وہ اسی وقت ماں کے پیٹ میں لکھ دیتا ہے کہ یہ اتنا رزق کھائے گا۔ آپ نے فرمایا جتنا فرشتے نے لکھ دیا ہے، جب تک کوئی انسان اس کا آخری لقمہ نہیں اٹھا لیتا اسے موت نہیں آئے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ مت سوچنا کہ ہم اگر کھانا گھر میں لے کے نہیں گئے تو پتہ نہیں کھانا نہیں ملے گا۔ نماز پڑھے، نماز نہیں پڑھیں گے پھر آپ کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اللہ نے قرآن میں کہا کہ نمازی برباد ہو گئے، نمازی ہلاک ہو گئے، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے۔ کون سے نمازی؟ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ یہی سستی ہے نا کہ بندہ بیٹھا اچھا جاتا ہوں اور آخری رکعت میں آ کے مل گیا، جاتا کر کے جماعت گزار لی۔ نیٹ نے آج بہت بربادی کی ہے، نیٹ پہ لگا ہوا ہے، چیٹ کر رہا ہے، اذان ہو گئی ہے، اس کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ اللہ کے بندے، یہ دنیا داروں سے رابطہ زیادہ اچھا ہے کہ اللہ سے رابطہ اچھا ہے؟ اللہ کے سامنے جانا ہے، اس سے رابطہ کریں۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِحَامَّةَ بِيضَاءَ۔ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں قیامت کے دن آئیں گے، ان کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی تہامہ پہاڑوں جیسی بڑی بڑی نیکیاں، بڑے بڑے عمل صالح۔ فَيَجْعَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا، فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن ان کے نیک اعمال کو، ان کی نیکیوں کو ترازو میں رکھ کے ان کا وزن نہیں کرے گا، ان کو کسی ترازو میں نہیں رکھے گا۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، قیامت کے دن ترازو لگے گا، نیکیاں بھی تولی جائیں گے، گناہ بھی تولے جائیں گے، برائیاں بھی تولی جائیں گی، اچھائیاں بھی تولی جائیں گی۔ لیکن یہ لوگ فرمایا قیامت کے دن آئیں گے، اللہ ان کے عملوں کو تولے گا نہیں۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا، فرمایا ریت کے ذرات کی طرح اللہ ان کے عملوں کو ہواؤں میں اڑا دے گا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ قال ثوبان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفهم لنا جلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں بیان کریں، ان کی وضاحت کریں، وہ کون لوگ ہوں گے جو بڑے بڑے عمل لے کے آئیں گے، تہامہ پہاڑوں جیسے ان کے عمل ہوں گے، بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو قیامت کے دن ترازو میں نہیں رکھے گا، ان کی نیکیوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، ان کے نیک عملوں کو اللہ ہواؤں میں گرد و غبار کی طرح اڑا دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو لا علمی میں ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، ہمارے عمل بھی برباد ہو جائیں۔ آپ ان کے بارے میں فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اما اخوانکم ومن جلدتکم، فرمایا کہ وہ یہود و نصارہ نہیں ہوں گے، ہندو اور سکھ نہیں ہوں گے، وہ بدھسٹ نہیں ہوں گے، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری قوم سے، تمہارے قبیلوں سے، تمہارے رشتہ داروں سے، تمہاری برادریوں سے، تمہارے اپنے لوگ ہوں گے۔ یاخذون من اللیل کما تاخذون، فرمایا پھر اسی طرح تہجد پڑھنے والے ہوں گے جس طرح تم تہجد پڑھتے ہو، اسی طرح قیام اللیل کرنے والے جس طرح تم قیام اللیل کرتے ہو۔ اللہ ایسے لوگ تہامہ پہاڑوں جیسے عمل اور تہجد گزار، نمازی، روزے دار، زکاتیں دینے والے، پھر اللہ ان کے عمل ہواؤں میں کیوں اڑا دے گا؟ فرمایا ما انہم
वलाकिन्नहुम अक़वामुन क़लू बिमहारिम अल्लाह इंतहकूहा। जुर्म ये होगा कि जब तन्हाई में, जब अकेले में कभी गुनाह करने का मौका मिलता, फिर डर उनके दिल से निकल जाता था, फिर वो गुनाह कर लेते थे। वो सोचते थे यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, यहाँ कोई भी नहीं देख रहा, किसी को भी नहीं पता चलेगा। अगर मैंने दूध में पानी डाल के दे दिया किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने झूठ बोल दिया, ये 3 मीटर के पैसे नहीं मुझे 10 मीटर के मिल जाएंगे, किसी को नहीं पता चलेगा। मैं बेईमानी कर लूं, ये उसका असली निकाल के दूसरा डाल दूं, असली मोटर निकाल के दूसरी डाल दूं, पैसे असली के लिए है डाल चाइना की दूं, पैसे जापानी के लिए है डाल चाइना की दूं, तजारी दूं, किसी को पता नहीं चलेगा। फरमाया जब अकेले में गुनाह करने का मौका मिलता, फिर उनके दिल से अल्लाह का डर निकलता, फिर वो कर लेते। मुजरम है, मस्जिद में आते हैं तो नमाज पढ़ते हैं, सुफरे पे बैठते हैं तो इफ्तारी करते हैं, काम पे चले जाते हैं तो अपनी मर्जी करते हैं, काम पे चले जाते हैं तो अल्लाह से नहीं डरते, पैसे को देखते हैं, काम पे चले जाते हैं तो अल्लाह के हुक्म को नहीं देखते, अल्लाह के नबी का फरमान नहीं देखते, पैसा देखते हैं। ऐसे पैसा आएगा, सच बोलूंगा पैसे कम मिलेंगे, झूठ बोलूंगा ज्यादा मिलेंगे। फिर उनका तकवा और उनका तवक्कल और उनके दिल में अल्लाह का खौफ बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे बंदों के रोजे भी अल्लाह क़यामत के दिन कबूल नहीं करते। रोजे का मतलब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत-बरदारी। अगर वो अताअत और फरमा बरदारी होगी, हमें रोजे का अजर मिलेगा। रोजा रमजान का महीना एक वर्कशॉप है, एक ट्रेनिंग सेंटर है। इसके अंदर अल्लाह तरबियत करना चाहता है कि तुम सुफरे पे बैठे हो, तुम्हारे सामने तरह तरह के खाने हैं, लेकिन तुम खाते नहीं हो। अभी 15 मिनट बाकी है, अभी 5 मिनट बाकी है, रिज़्क हलाल छोड़े बैठे हो अल्लाह के डर की वजह से। अल्लाह चाहता है जिस तरह उसके डर की वजह से तुमने रिज़्क हलाल छोड़ दिया है, के बाद झूठ बोल के रिज़्क कमाना, चोरी करके रोजी कमाना, बेईमानी करके कमाना, रिश्वत लेके कमाना, डाका डाल के कमाना, लोगों की आंखों में धूल छोड़ के बेईमानी से रिज़्क हासिल करना, ये भी छोड़ दो। अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा कर लो। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डर जाता है, अल्लाह उसके लिए निकलने के रास्ते देता है और वहां से रिज़्क देता है जहां से बंदा सोच भी नहीं सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा कर लेंगे, अल्लाह हमारे रिज़्क में बरकत भी देगा, हमारी उम्र में बरकत देगा, हमारे घरों में बरकत देगा। और रोज़ा, ये अफ्तारी, ये सहरी, इसका मकसद भी यही है कि अल्लाह ताला की अताअत और फरमाबरदारी के अंदर अपने आप को दे दे। ये जो चंद लम्हे बात दुआ करें, अल्लाह ताला इस वक्त दुआओं को कबूल करता है।